اس کے بعد عرض یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہ آپ کا نسب مبارک اور آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات کیا تھے. بے شک. جی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول ہیں ماشاء اللہ. اور سبحان آپ رضی اللہ تعالی عنہ ختیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عزہ بنت مرہ بنت لوئی بنت قصہ. کیا بات ہے. سبحان آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. ماشاء اللہ. اور سبحان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح مبارک ہو چکا تھا. جی. جس شوہر کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا اس کا نام تھا نیاس بن زرارہ. اس میں سے 2 بیٹے تھے. جی. ایک کا نام حضرت ہند، دوسرے کا نام حضرت حالہ. اور یہ دونوں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے تھے. سبحان اللہ. اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے ماموں جان بن گئے. سبحان اللہ. بے پھر شک. آپ نے دوسرا نکاح کیا عتیق بن عایس مخزومی کے ساتھ. وہاں سے ایک لڑکی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہندا تھا. جی. پھر تیسرے نمبر پر آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نکاح مبارک ہوا. پھر ساری اولادیں سرکار کی آپ کے بطن یتر سے پیدا ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت جامع خلاصہ علامہ صاحب نے فرمایا. سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریشی کے بنو اسد قبیلے سے تھا. ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے. وہ اپنی طہارت، بردباری اور دیانت داری کے باعث عرب میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ایک کامیاب تاجرہ تھی اور ان کی کاروباری دیانت داری نے انہیں مکۃ العرب یعنی عرب کی ملکہ کا خطاب دلوایا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت ہی علامہ صاحب نے خوبصورت فرمائی. اور ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سچائی اور امانت داری کو دیکھتے ہوئے خود نکاح کا پیغام بھیجا. یہ نکاح نہ صرف ایک مثال ازدواجی زندگی کی بنیاد تھا بلکہ اسلام کی ابتدائی سفر کے لیے بھی بہت اہم ثابت ہوا. اس نکاح کی تفصیلات اور کیا حکمتیں ہیں یہ میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا. یعنی کہ میں سوال دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کیسے ہو اور اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا. حضور اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام مخلوق کا باپ بنایا سبحان اور اللہ. سارے انبیاء کرام میری نسل سے ہیں. جی. لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی. ایک فضیلت یہ ہے ان کی بیوی ان کی نیک کاموں میں مددگار ہوگی. سبحان اللہ. دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ جس طرح شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آخری نبی کا شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا. یہ 2 فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان کو عطا فرمایا. تو علماء مورخین نے ارشاد فرمایا جو آدم علیہ السلام نے بیوی کا ذکر کیا وہ حضرت ختیجہ تھی. صحیح ہے. کیونکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سرکار کے ساتھ تھیں جب سرکار کو جھٹلایا جاتا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا اس وقت حضرت ختیجہ نے لبیک کہا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اس وقت آپ نے اپنا سارا مال سرکار کے قدموں میں رکھ دیا. سبحان اللہ. اور آپ کی شادی مبارک، آپ کا نکاح مبارک پوری دنیا کے اندر مثال قائم کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا ہی بات ہے. بہت خوبصورت جامع جواب دیا علامہ صاحب نے. سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کردار سے متاثر ہو کر نکاح کی خواہش ظاہر کی. یہ نکاح اللہ کی خاص حکمتوں کے تحت ہوا جس میں محبت، وفاداری اور دین کی خدمت کے لیے ایک مضبوط رفاقت کا قیام تھا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میں اگلے سوال کی طرف چلوں گا. اسلام کی ابتدا میں مشکلات اور آزمائشیں بے شمار تھیں. اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا سہارا بنے. ان کی خدمات اور کردار کیا تھے یہ میں یعنی کہ سوال دوبارہ سے رپیٹ کر دیتا ہوں. بعثیت نبی کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کی سربلندی میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے گا.
माशाअल्लाह, ये आपने बहुत अच्छा सवाल फरमाया कि अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने दीन के लिए क्या अक़दाम उठाए। जी बेशक। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का सबसे ज़्यादा माल जो सरकार के दीन को फ़ायदा दिया, इतना किसी और औरत का माल दीन को फ़ायदा न दिया। सही है सरकार दो माशाल्लाह। आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए सबसे पहला जो मिंबर बनाया गया वो हज़रत खदीजा के माल से बनाया गया। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक से पहले अरब के जितने भी ताजिर थे, अमीर ज़ादे थे, वो चाहते थे कि हमारा निकाह हज़रत खदीजा से हो जाए। जी कई मरतबा लोगों ने पैगाम भी भेजा कि ये मालदार है, रईसा है, मक्कातुल अरब की मलका है, जी तो बेशक। हमारा निकाह इनके साथ हो जाए। लेकिन अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने सरकार को कबूल फरमाया। सुभान। वजह ये बनी कि आप एक मरतबा सो रही थी, आपने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि आपके घर में एक चाँद उतर आया है जी और उसका नूर फैलता हुआ पूरे घर में फैल गया। सुभान। फिर उसका नूर सारे घरों में फैलता गया और पूरे इलाके को छा गया वो नूर। सुभान तो अल्लाह। सुबह जब आप बेदार हुई तो आपने ये ख्वाब अपने हज़रत वर्का बिन नौफल को ये ख्वाब सुनाया। चाचा जाद भाई को। तो चचा ज़ाद भाई को ये ख्वाब जब सुनाया ना, तो उन्होंने ये ताबीर बताई कि आपका निकाह मुबारक आमना के लाल से होने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात फरमाई। सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी दौलत और वसाइल इस्लाम की तबलीग के लिए वक़्फ़ कर दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुश्किल वक्त में सहारा दिया। वो हर आजमाइश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। इस्लाम की पहली और सबसे बड़ी हामी साबित हुई। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये जो वर्का बिन नौफल वाला वाक़या है और निकाह की तकरीब वाला वाक़या है, ये इंशाअल्लाह फिर किसी टाइम, क्योंकि वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हम वो गुफ्तगू आवाम तक पहुँचाएँ कि जो फ़िल वक्त ये सुनकर समाअत करें इंशाअल्लाह सवाब की नियत से, फिर भी इंशाअल्लाह इनका तज़किरा अगर हम जितना मर्ज़ी कर लें हम नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है लेकिन सैयदा की शान ख़त्म नहीं हो सकती। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।